ابتدائی اسلام میں جو مسائل متفقن علیہ تھے ان کو مختلفی بنا دیا گیا اور ان اعمال کے کرنے والے مسلمانوں پر شرک اور بدعت کے فتوے لگا کر مشرک اور بدعتی قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے دعا اور ایصال ثواب کی حقیقت کو قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا: اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب وہ مجھے پکارے، جب وہ مجھ سے دعا کرے۔ اذا ظرف زمان ہے، جب چاہو دعا مانگ لو، دن کے اجالے میں، رات کی تاریکی میں، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، جب بھی دعا کرو۔ عربی کا یہ قاعدہ ہے، جہاں عامل ہو معمول نہ ہو، جہاں صفت ہو موصوف نہ ہو، تو وہاں عموم مراد ہوتا ہے۔ دعا مانگنے اور قبول کرنے کا ذکر اس آیت میں آیا، کیا مانگیں، کیسے مانگیں، یہ کچھ نہیں بتایا گیا، تو وہاں عموم مراد ہے۔ یہاں پر اسلام کی سب سے اہم عبادت جس کو دین کا ستون کہا گیا، اسلام کی سب سے اہم عبادت جس کو مومن کی معراج کہا گیا، اسلام کی سب سے اہم عبادت جس کو ایمان کی علامت کہا گیا ہے، ہر بندہ مومن، ہر شخص نمازی نماز کے اندر یہ دعا مانگتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اپنے والدین کی بخشش کی نماز میں دعا کرتا ہے۔ نمازی جب دعا کرے نماز میں، والدین زندہ ہوں یا دنیا سے چلے جائیں، تو ہر نمازی دعا کرتا ہے، تو نماز کے اندر رب بتلا رہا ہے کہ دعا جائز ہے۔ اگر دعا جائز نہیں تو اس کو نماز کا حصہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پھر موجودہ صورتحال پر لوگ اختلاف کرتے ہیں، موجودہ صورتحال پر اختلاف کر کے کہتے ہیں کہ اس طرح ثابت ہی نہیں۔ یاد رہے کہ اگر اس چیز کو بنیاد بنا کر کہ اس صورت سے ثابت نہیں، اگر ایسی چیز کو بنیاد بنا کر اعتراض کیا جائے گا تو پھر ساری صورتیں، ساری چیزیں اس کی زد میں آئیں گی۔ زمین پر بہت سے لوگ، جس طرح کے مخالفین بھی اس بات پر عمل کرتے ہیں کہ قرآن کی موجودہ صورت نہ تھی ابتدائی اسلام میں، بہت سے معاملات، نماز تراویح میں قرآن مکمل کرنا اور اس کی موجودہ شکل پہلے نہ تھی، جمعہ کی دوسری اذان موجود نہ تھی، اس ضمن میں پھر یہ بھی ہے کہ موجودہ شکل موجود نہ تھی۔ تو ایصال ثواب، روشنی کا انتظام نہ ہو اور اب ہو تو بدعت نہیں، پہلے مساجد کی زیب و زینت نہ تھی، اب ہے تو بدعت نہیں، روشنی کا انتظام اور دیگر صورتیں، کتب احادیث پہلے نہ تھیں بعد میں آئیں، اور نماز تراویح با جماعت اور اس طرح کی شکل مکمل قرآن پڑھنا، اس میں قرآن کا اس صورت میں ہونا پہلے نہ تھا۔ یہ تمام صورتیں ظاہری حیات میں نہ پائی جانے کے باوجود بھی آج جائز ہیں۔ تو ایصال ثواب کی محافل کے عدم جواز کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے۔ اگر یہ تمام چیزیں، زیب و زینت مساجد کی، مساجد میں روشنی کا انتظام، قرآن کی موجودہ تراویح کے اندر قرآن کا مکمل کرنا اور دیگر کتب احادیث، جمعہ کی دوسری اذان، یہ تمام صورتیں پہلے ظاہری حیات میں نہ تھیں تو اب جائز ہیں، تو ایصال ثواب کی محافل کی عدم جواز کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے۔ قرآن و حدیث سے اس بات کا ثبوت ہے کہ ایصال ثواب جائز ہے۔ قرآن و حدیث سے، صحابہ کرام کی زندگی سے، صحابہ اس پر عمل پیرا تھے، اور ایصال ثواب یہ مستحسن بھی ہے، مستحب بھی ہے۔ صحابی رسول کا عمل اور بارگاہ مصطفی میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، آقا میرے والدین کا انتقال ہو گیا، کیا مجھ پر کوئی چیز باقی ہے کہ میں نیکی کروں ان کی طرف سے؟ ابرہما بہ بعد موتہما، ان کے وصال کے بعد میں ان کی طرف سے نیکی کروں؟ قال نعم، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرے غلام، ہے میرے صحابی، والدین کے وصال کے بعد تم ان کی طرف سے نیکی کرو، اور نیکی کر بھی سکتے ہو۔ اربع خصال باقیت علیک، اے غلام، اے صحابی، تجھ پر 4 خصلتیں، صفتیں، 4 خصلتیں باقی ہیں تجھ پر۔ سب سے پہلی خصلت جو تم کر سکتے ہو، فرمایا الدعاء والاستغفار لہما، ان دونوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، والدین کے لیے، پیرنٹس کے لیے
تم دعائے استغفار کرتے رہو۔ اب پہلی چیز ہے ان کے لیے دعا کرتے رہنا۔ دوسری چیز فرمایا وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا، جو انہوں نے وعدے کر رکھے تھے ان کو پورا کرو۔ یہ وصال کے بعد ہے، ان کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلام، والدین کی طرف سے دعائے استغفار کرو، والدین کی طرف سے ان کے عہدوں کو، ان کے وعدوں کو پورا کرو۔ اور فرمایا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، اپنے ماں باپ کے دوستوں سے پیار۔ فرمایا جو رشتے انہوں نے بنائے تھے ان کو ٹوٹنے نہ دو، جوڑ کر رکھو، ان سے بھی اچھا سلوک کرو۔ ان کے رشتہ داروں کی، ان کے دوست احباب کی، ان کے عہد کا پاس کرنا اور ان کے لیے دعائے استغفار کرنا، یہ صحابی رسول کا طریقہ رہا ہے۔ تو اگر ہم یہ بات ثابت کریں تو پھر کہتے نظر آتے ہیں لوگ کہ نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں کرنی، نماز جنازہ میں ہی دعا ہے، نماز جنازہ جب پڑھ لیا وہی دعا ہے، نماز جنازہ کے بعد تم کیوں دعا کرتے ہو؟ تو ابو داؤد شریف کی صحیح ستہ کی حدیث عرض کر رہا ہوں، ان ابی ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے ضمن میں کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنی چاہیے یا نہیں، اور جو صحابی رسول کا عمل ہے اس کو واضح کر رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام سے انہوں نے سنا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یقول اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، فرمایا جب تم نماز جنازے پر، میت پر نماز ادا کر لو تو خلوص سے دل سے اس کے لیے دعا کرو۔ اب اس حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا ہے۔ فَأَخْلِصُوا، یہ لفظ جو ہے یعنی دعا الگ عمل ہے اور نماز جنازہ الگ عمل ہے۔ نماز جنازہ میں ہی اگر دعا ہوتی تو یہ الفاظ نہ آتے فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء۔ بعض حضرات یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ دعا سے مراد ہی نماز جنازہ ہے، یہ ان کی کم علمی کی بنیاد پر ہے۔ نماز جنازہ کے بعد بھی دعا کا آقا علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا، کیونکہ لفظ ہے فَأَخْلِصُوا، تو اس حدیث میں دونوں کا عمل ہے، نماز جنازہ کا بھی الگ سے عمل ہے اور دعا کا الگ سے عمل ہے۔ ایسی ترتیب تو قرآن میں بھی موجود ہے۔ فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اس میں ادائے صلاۃ اور انتشار فی الارض کا حکم ہے۔ تو کیا انتشار فی الارض زمین میں سیر کرنا وہ نماز میں ہی ہوگا؟ تو یہ طویل اس آیت کی ہوگی کہ نماز کے بعد تم زمین میں سیر، قرآن کی اس آیت کی ہوگی وہی طویل حدیث کی ہوگی کہ نماز کے بعد تم زمین میں سیر کرو، تو حدیث کی بھی یہی طویل کریں گے کہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد تم ان کے لیے دعا کرو۔ اس پر جید محدثین، علماء، فقہا کا فیصلہ ہے۔ امام ساوی مالکی کا بھی یہی نظریہ ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرو۔ علامہ قاضی بیضاوی بھی یہی فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد میت کے لیے دعا کرو۔ امام ابن کثیر بھی یہی لکھتے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد میت کے لیے دعا کرو۔ امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ مرنے والوں کے لیے دعا کرتے رہو۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ اپنے فوت شدگان کے لیے دعا کرتے رہنا مستحسن عمل ہے۔ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں دعا کرتے رہو۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، علامہ محمود علوسی فرماتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کشتہ عشق و محبت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ میت کے لیے دعا کرتے رہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ثواب میت کو پہنچتا ہے، بفضل خدا میت کو نفع حاصل ہوتا ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں اجرت پر حج کرنے والے کے حج کا ثواب میت کو حاصل ہوتا ہے۔ تو ان احادیث، ائمہ کے اقوال اور قرآن کی اس آیت سے پتہ چلا کہ میت کے لیے دعا کرتے رہنا نماز جنازہ کے فوراً بعد اور ساری زندگی میں یہ مستحسن بھی ہے، مستحب بھی ہے، کوئی آر نہیں ہے، یہ رب کے قرآن کے مطابق ہے، آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق، اور صحابہ بھی اس پر عمل پیرا رہے ہیں۔ تو ایصال ثواب یہ قرآن سے بھی ثابت، احادیث نبویہ سے بھی ثابت اور ائمہ کے اقوال سے بھی ثابت، اور اسی طرح دعا قرآن سے بھی ثابت، احادیث سے بھی ثابت اور صحابہ کے اقوال سے بھی۔ جو کہے نہیں کرنی چاہیے ان کا اپنا مقدر ہے۔ ہم فوت شدگان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی قبروں میں نور کو داخل فرما دیتا ہے۔ اللہ سب کے فوت شدگان کی کامل بخشش فرمائے اور عقیدہ اہل سنت کو سمجھ کر اسی پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔